أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. کل ایک آیت کی تلاوت کی تھی، ترجمہ تو سے لیکن تفسیر نہیں دی. فن قلبو، یہ لوگ لوٹے کس حالت میں؟ بے نعمت من اللہ، اللہ کی نعمتیں لے کر، وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی پریشانی، کوئی دشواری، کوئی ناگواری، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. واتبعوا، انہوں نے تابعداری کی، رضوان اللہ، اللہ کی مرضی کی، جیسے اللہ نے کہا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا، اتنا بڑا فضل سے اس سے بڑا کسی اور کا فضل نہیں. انما ذالکم الشیطان، کوئی بات نہیں، شیطان کا کام ہے یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے. مومنوں کو شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے، یہ کوئی بات نہیں. فلا تخافوہم، پس آپ ان سے نہ ڈریں، وخافونی، مجھ سے ڈریں. ان کنتم مومنین، اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایماندار ہیں. اللہ رب العالمین نے فضل عظیم فرمایا، اور یہ پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا. کم از کم 7 سے زیادہ انعامات ہیں جو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عطا فرمائے. اور کام کیا کیا انہوں نے؟ الذی نستجابوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ انہوں نے لبیک کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی تھی اس کے مطابق عمل کیا. بنیادی شرط یہی، اللہ کے انعامات لینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جب وہ آواز دیں اس پہ لبیک کہے، غیر حاضری نہ ہو. بس آسان سا مسئلہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہم نے انہیں انعام یہ دیا کہ ایمان کے بعد ایمان میں زیادتی، ترقی دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی. وہ جو حدیث ہے نا، الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جنت کا ایمان ہے نا، وہ زیادہ اور کم نہیں ہوتا کہ کبھی بندہ پوری جنت ماننی شروع کر دے اور کبھی آدھی مانے. رسالت پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آدھے رسولوں کو مانے اور آدھے کو نہ مانے، کبھی سب کو مانے گا اور کبھی آدھوں کو مانے گا، نہیں. ایک وہ ایمان ہے کہ جو بنیادی ہے، وہ بڑھتا اور کم نہیں ہوتا. لیکن جو اس کی کیفیت ہے، اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک چراغ ہے، اس کا تیل کم ہو جائے یا آپ اس کی جو جوٹ ہے اس کو آستہ کر دیں تو روشنی کم ہو جائے گی.
اور جب اسے تیل کو بڑھا دیں تو وہ زیادہ چمک جائے گا. لیکن بنیادی چیز جو روشنی ہے وہ جب تک وہ چیز موجود ہے تو روشنی رہے گی. کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر تیل وہ سرے سے ختم ہو جائے تو روشنی ختم ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، یعنی جو بنیادی ایمان ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے. رسالت پہ ایمان کبھی کم اور زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جو ایمان کا جذبہ ہے وہ عمل کرتے رہیں گے تو بڑھتا رہے گا. یہ چراغ کے لیے تیل ہے، فصل کے لیے پانی ہے. جس طرح پودے کو آپ پانی دیتے رہیں گے تو وہ ہرا بھرا رہے گا، اس پہ پھل پھول لگیں گے. اور اگر آپ پودا لگانے کے بعد، قیمتی پودا ہو، لگانے کے بعد اسے پانی دینا بند کر دیں، کھاد دینا بند کر دیں، اس کی ہوا جو جس سے وہ سانس لیتا ہے وہ بند کر دیں، روشنی کا انتظام ختم کر دیں، تو قیمتی سے قیمتی پودا چند دنوں کے بعد، 10 دنوں کے بعد ختم ہو جائے. اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر عمل نہ کیا، ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایک دفعہ لبیک کہنا، لیکن جب وہ بلائیں اس کا جواب دیتے رہیں گے تو ایمان ہرا بھرا رہے گا، قائم رہے گا. جب آپ وہاں پہ غیر حاضری لگائیں گے، جتنی دفعہ لگاتے جائیں گے ایمان کم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ کیفیت آئے گی کہ اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، پھر ہم دلوں پہ مور لگا دیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس کی حدیث میں مثال ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب اس سے توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا، دل بالکل سیاہ ہو گئے. اور وہ کیوں ہوئے؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے رہے، اس کمائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ایمان کوئی کیفیت کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے، اللہ اس کے ایمان کو بڑھاتے ہیں. بدر سے زیادہ، بدر کبریٰ سے زیادہ بدر صغریٰ میں ایمان بڑھا. جب انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم اگلے سال آئیں گے اسی وقت پہ اسی میدان میں اور پہلے سے زیادہ طاقت لے کے آئیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے، تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو پھر 313 نہیں نکلے، پھر 1600 نکلے. کتنے؟ اور جا کے بیٹھے رہے بھائی آؤ، لیکن وہ آئے نہیں. تو اللہ نے ایمان بڑھا دیا، نمبر 1. نمبر 2، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رضا کا، ان سے راضی ہو جانے کا فیصلہ کیا. نمبر 3، ہم نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا. نمبر 4، آخرت میں اجر عظیم کا فیصلہ کیا. نمبر 5، وہ آئے نہیں تو انہوں نے جو قافلے گزر رہے تھے ان کے ساتھ تجارت کی، ایک سے لیا کھجوریں لی، دوسرے کو بیچ دی، دوسرے سے خوشبو یا اور چیز لی، کپڑا لیا وہ اس کو بیچ دیا. وہ قافلہ وہاں پہ رکا رہا، یہ خرید و فروخت اتنے دن کرتے رہے. تو سارے مومنوں نے کافی سارا نفع بھی کما. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دنیا بھی دے دی، ٹھیک ہے. اور پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن کا خوف ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، بلکہ ان کا خوف دشمن کے دل میں بٹھا دیا، ٹھیک ہے. باقی اگلی بات کہ بندہ ایماندار ہے پھر شیطان اسے کیسے ڈراتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان، آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور شیطان اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اس نے کرنا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے
چور اس گھر میں آتا ہے جس میں کوئی سامان ہوتا ہے، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر گھر ویران ہو، اس میں کچھ بھی نہ ہو، چور چوری کرنے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ شیطان وہاں پہ حملہ کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو نماز میں زیادہ خیالات آئیں نا، وہ سمجھے کہ صحیح نماز اسی کی ہے۔ دنیا کے خیال آئیں، خود نہ لے کے آئے، خود نہیں آ جائیں، یہ اس کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان اسے، اس کے دل میں ایمان ہے، شیطان اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی۔ وہ سمجھیں کہ اچھی نماز ہے، ایماندار بندے کی نماز ہے۔ یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، شیطان کے دوست بھی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کہتے ہیں میں مومنوں کا دوست۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں شیطان، شیطانی طاقتیں ان کا دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، شیطانی طاقتیں پھر رب العالمین کی جو حامی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کریں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لانے کی۔ شیطان اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اسے کرنے دیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خافونی، آپ مجھ سے ڈریں، میں تمہارا ڈر ان کے دلوں میں بٹھا دوں۔ سمجھیں، اگر آپ ان سے ڈر گئے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت اور نصرت نہیں آئے گی۔ آپ جب مجھ سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو کائنات والوں، ساری مخلوقات کے دل میں آپ کا خوف دکھا دیا جائے گا، پھر کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ لے دے والا ہے، فاذکرونی اذکرکم، آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا، آپ مجھے یاد رکھیں میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ خوشی میں مجھے یاد رکھیں میں خوشی میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ مصیبت آ جائے تو مجھے یاد رکھیں گے میں مصیبت سے آپ کو نکالوں گا۔ یہ یاد کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ جس معاملے میں بھی مجھے یاد رکھیں گے پھر میں بھی آپ کو بلاؤں گا نہیں۔ اس کا مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ پہلے رب کو بھول جاتا ہے، بلا دیتا ہے، تو پھر رب اسے، اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، شریعت سے منہ پھیرتا ہے، ہم دنیا کی زندگی اس پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره، دنیا میں زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو بڑا اچھے طریقے سے دیکھتا تھا بغیر اینکوں کے، تو اب تو نظر نہیں آتا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کذالک، آنکھیں میں نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی تھیں، اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں دیکھ کے ان میں غور کرنے کے لیے دی تھی۔ کذالک، یہ عدلے کا بدلہ ہے، اتت کا آیاتنا، میری آیات آئیں، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، اور آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ تو رب کو یاد کریں گے تو رب بھی یاد رکھے گا، رب کو بھول جائیں گے تو رب بھی تمہیں بلا دے گا، اور جب رب بندے کو بلا دے تو پھر بندے کے پیر لگ دے۔
ساڑھے ہوں پیر تاں ہی نہیں پہ لگتے کہ اساں رب یاد کرنا چھوڑ دیتا، لہذا رب بھی اپنا ہاتھ چا لیا۔ آگے آ رہا ہے نملی کا لفظ آ رہا ہے نا، ہیں اللہ کہہ رہے ہیں نا اساں صرف مہلت دے رہے ہیں۔ ہوں بھی مہلت کا مطلب کیا ہے کہ چانس ہے سن، مہلت کا مطلب ہے کہ بندہ امتحان میں فیل ہو جاتا، اس کے ایک یا دو سبجیکٹ رہ وے تو ادارہ اسے چانس دینا کہ تیرے کو ٹائم ہے، اگر تو یہ ڈگری لینا چاہنا تو دوبارہ ٹرائی کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی اساں چانس دے رہے ہیں کہ اجے تیرے کو ٹائم ہے، اجے تیری سانس چل رہی ہے، لہذا اسی تین مہلت دے رہے ہیں کہ تو انسان بن جا۔ تو جے مہلت کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ پرچہ دینا کا ٹائم ہوگا، تو جس ٹائم میں تو وہ ٹائم گزر بجے تو بندہ پکا فیل ہو گیا، پھر بندہ پکا فیل ہو۔ تو اتنا یہ ہے کہ دوبارہ داخلہ کہنے کے پھر شروع کر سکتا، تو اتنے گیا پھر واپس نہیں جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔